یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ نیا ایس ایچ او سراج الدین غیر ضروری طور پر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ بھی بہرحال پولیس ہی کے محکمے سے تعلق رکھتا تھا اور ملک فیروز الدین ہی کا بھائی بند معلوم ہوتا تھا، ورنہ خواہ اپنی قابلیت نہ جتاتا۔ پھر جب تک وہ واپس نہ آ گیا میں بے چینی سے اس کا انتظار کرتا رہا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ ایک سپاہی بھی تھا اور اس سپاہی کو میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی حوالات کے دروازے پر تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے سپاہی سے کہا، انہیں لے جا کر حوالات میں بند کر دو۔ میرے لیے ایس ایچ او کا یہ حکم قطعی غیر متوقع تھا، اس لیے چونک اٹھا اور اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا ایس پی صاحب نے اپنے احکام واپس لے لیے؟ جی نہیں۔ ایس ایچ او اور سراج الدین آگے بڑھ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ دراصل ایس پی صاحب اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں ہیں، شاید ہیڈ آفس گئے ہیں۔ جب تک وہ سراج الدین، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اب تم گویا اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مجھے حوالات میں بند کرا رہے ہو، یہی بات ہے نا؟ میرے چپتے ہوئے لہجے نے اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے آثار پیدا کر دیے۔ شیخ صاحب، آپ غالباً میری طرف سے غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ دراصل قانون تو قانون ہوتا ہے اور سب کے لیے برابر۔ وہ قانون کے بارے میں اپنی ضروری اور غیر ضروری معلومات کا اظہار کرتا رہا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں قطعی جاہل نہ سمجھ بیٹھوں۔ میں خاموشی سے اس کی لنترانیاں سنتا رہا۔ پھر جب وہ خاموش ہو گیا تو میں نے کہا، تم تو مجھے عقل مند معلوم ہوتے ہو۔ میں اسے گھسنے لگا۔ تم تھے کہاں اب تک؟ قانون کے بارے میں اتنی وسیع معلومات اتنی کھینچ کر ادا کر دیا۔ اجی بس آپ بزرگوں کی مہربانی ہے۔ اس کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ میں کوشش کے باوجود اپنی رگ شرارت کو بھڑک اٹھنے سے باز نہ رکھ سکا۔ میں نے اسے شرماتے لجاتے دیکھا، پھر ایک دم کہہ دیا، بس تو پیارے تم مرغا بن جاؤ۔ جی جی جی، اس نے منہ پھاڑ دیا۔ ہاں، تمہارا مرغا بننا بہت ضروری ہے، میں سنجیدگی سے بولا۔ اسی دوران خون سر کی طرف ہو جاتا ہے، جس سے عقل بڑھتی ہے اور آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ پھر تم پر قابلیت کے دورے نہیں پڑا کریں گے، بلکہ مستقلاً قابلیت تمہاری کھوپڑی میں جگہ بنا لے۔ سمجھ گئے نا تم؟ اب وہ حیرت کے لمحے سے نکل چکا تھا اور اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ دیکھیے شیخ صاحب، میں آپ کے ساتھ عزت سے پیش آ رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے ماتحت کے سامنے میری بے عزتی کریں۔ اس کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی، مگر مجھ پر اس کا کیا اثر ہوتا؟ میں بدستور اسے گھستا رہا۔ تم مجھ پر غلط الزام لگا رہے ہو۔ جہاں تک مجھے علم ہے، کھلونوں سے کھیلا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید تمہاری عزت کھلونا نہیں ہے اور نہ میں کوئی بچہ ہوں جو اس سے کھیلنا چاہوں گا۔ میں نے محاورتاً عرض کیا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے اور بھی مذائقہ خیز معلوم ہونے لگا۔ اچھا، تو محاورتاً بولنا بھی آتا ہے؟ کمال ہے، تمہاری صورت دیکھ کر تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ تم اتنے قابل ہو گئے۔
کیا مطلب؟ اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ مطلب یہ کہ چغد لگتے ہو بصورت۔ یہ میرا گویا آخری حربہ تھا کہ وہ بے قابو ہو جائے، اور مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ بس بہت ہو گیا۔ وہ ایک دم اپنی اصلیت پر آ گیا اور خول اتر گیا جو اس نے وقتی طور پر اپنے اوپر چڑھا رکھا تھا۔ میں اب ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا، یہ کہتے ہوئے اس نے میز پر ایک طرف رکھا ہوا اپنا بیت اٹھا کر عالم جوش میں زور سے میز پر مارا۔ تم شاید مجھے ملک فیروز الدین سمجھ رہے ہو۔ تم ہی کیا، یہاں اس کرسی پر بیٹھ کر سبھی ملک فیروز الدین بن جاتے ہیں، میں نے پرسکون آواز میں کہا، پھر سخت لہجے میں بولا، میرے پاس شرافت کا جواب شرافت اور کمینگی کا جواب کمینگی ہوتا ہے، سمجھے میاں سراج الدین؟ جب ایس پی میری رہائی کا حکم دے چکا ہے تو تم درمیان میں اپنی ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ میں 2 منٹ میں دماغ کے سارے کیڑے جھاڑ دیتا ہوں۔ اگر تم عزت کے ساتھ مجھے یہاں بٹھاتے اور کہتے کہ جب تک کہ تمہارے ایس پی صاحب واپس نہ آ جائیں میں تھانے سے نہ جاؤں تو اور بات تھی، مگر تم کچھ زیادہ ہی پھیلنے لگے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں مجھے تمہارا یہ فیصلہ کس طرح قبول ہوتا کہ حوالات میں دوبارہ بند کر دیا جاؤں؟ تو تم میرے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہو؟ وہ مجھے گھور کر بولا، یعنی مجھے بحیثیت ایس ایچ او یہ حق نہیں کہ کسی مجرم کو جو اقبال جرم بھی کر چکا ہو حوالات میں بند کر سکوں؟ تمہیں پھر قابلیت کا ہیضہ ہونے لگا۔ احمق آدمی، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے اور یہ دیکھنا عدالت کا کام ہے، تم ایسے ٹٹ پونجیوں کا نہیں۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ ایک تو یہی کم نہ تھا کہ وہاں سب انسپیکٹر موجود تھا، اس پر ستم یہ ہوا کہ وہاں سپاہی کی موجودگی کا خیال اسے ایک دم آ گیا۔ میرے بجائے وہ اس کی طرف دیکھ کر دھاڑا، لے جاؤ اس احمق کے پٹھے کو، بند کر دو حوالات میں بھی دیکھتا ہوں کتنے قزبل ہیں اس میں، پچھتاؤ گے برخوردار۔ یہ کہتے ہوئے میں نے حمزاد کو اشارہ کر دیا، ابھی یہاں تماشا شروع ہو جائے گا۔ جب تک تمہارا ایس پی اپنا حکم واپس نہیں لے گا میں ہرگز حوالات میں بند نہیں ہوں گا۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ میرا اشارہ پاتے ہی حمزاد فوراً حرکت میں آ گیا۔ ڈرتا جھجکتا ہوا سپاہی میری طرف بڑھتے بڑھتے ایک دم رک گیا۔ سب انسپیکٹر شاید فضا میں تناؤ محسوس کرتے ہوئے ایک دم اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ایس ایچ او کا چہرہ شدید غصے کے سبب سرخ ہو رہا تھا، اس کی نظریں سپاہی پر جمی ہوئی تھی۔ سپاہی جیسے ہی رکا وہ چیخ اٹھا، جلدی کر، رک کیوں گیا؟ پھر وہ سب انسپیکٹر کی طرف پلٹا، اور تم کھڑے ہوئے کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ ایک آدمی کو قابو میں نہیں کر سکتے تم؟ یس سر۔ سب انسپیکٹر گڑبڑا کر جلدی سے میری طرف لپکا، پھر غالباً اسے گزشتہ ایس ایچ او ملک فیروز الدین کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا اور وہ خود ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ میں اطمینان کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، بلکہ اب ٹانگیں بھی پھیلا دی تھی، جیسے اس واقعے سے میرا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ حمزاد کی موجودگی میں بھلا مجھے کیا فکر ہوتی؟ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پوری طرح چوکنا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ ایس ایچ او مزید کو ترم خانی دکھاتا، صورتحال غیر متوقع طور پر بدل گئی۔ ایس پی کا اردلی کمرے میں داخل ہوا، وہ بھی بنگالی تھا۔ صاحب بلاتا ہے، اس نے گویا طلبی کا حکم دیا۔ جس طرح غبارے سے بھری ہوئی ہوا ایک دم نکل جاتی ہے، وہی حال ایس ایچ او کا ہوا۔ ادھر اردلی کا حکم سنایا گیا،
ادھر SHO اپنی کرسی سے اٹھا۔ میں آتا ہوں ابھی، اس نے سب انسپکٹر کو مخاطب کیا، پھر کھوکھلی سی آواز میں بولا، جب تک میں لوٹ کر نہ آؤں۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھائی، اس نے دانستہ فقرہ ادھورا ہی چھوڑ دیا، سمجھ گئے تم؟ سب انسپکٹر اس کا اشارہ سمجھا یا نہیں، مگر اس نے زور سے گردن ہلا کر یس سر کہہ دیا۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے بغیر مڑے SHO نے اپنے اشارے کی وضاحت بھی ضروری نہ سمجھی، اسے میرے لوٹنے تک یہاں روکنا۔ ایک بار پھر غریب انسپکٹر کو یس سر کی ہانک لگانا پڑی۔ SHO کمرے سے نکل گیا۔ اپنی تو ہر طرح مصیبت ہے، سب انسپکٹر بڑبڑاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر شاید اسے سپاہی کا خیال آ گیا، جو ابھی تک کسی مجسمے کی طرح اپنی جگہ کھڑا تھا۔ تم دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، سنا نہیں تم نے؟ صاحب کیا حکم دے کر گئے ہیں؟ سپاہی کسی چابی بھرے ہوئے کھلونے کی طرح اباؤٹ ٹرن ہو کر دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے بیان اور SHO کی حماقت سے معاملہ بے سبب طول کھینچ رہا تھا، اور ابھی مجھے بہت سے کام تھے۔ اب تھانے اور پولیس کے چکر سے میرا جی اوگ گیا تھا۔ یہ چکر جتنی جلد ختم ہو جاتا اچھا تھا۔ نیا SHO بھی ظاہر ہے کہ اب میرے حق میں نہیں رہا تھا۔ وہ SP کو کوئی نئی پٹی پڑھانے کی کوشش کرتا، یہ اس کی کوشش میں کامیاب ہوتا یا نہ ہوتا، میرا وقت ضرور برباد کرتا۔ میں نے چند ہی لمحوں میں ایک فیصلہ کر لیا، اور اس سب انسپکٹر و سپاہی کے بس میں نہیں تھا کہ مجھے جانے کی اجازت، مجھے جانے سے روکا جا سکتا۔ میں اچانک کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی حمزاد کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ مجھے کرسی سے اٹھتے دیکھ کر سب انسپکٹر بوکلا گیا اور خود بھی کھڑا ہو کر بولا، جناب آپ تشریف رکھیے، بکو مت۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی۔ مگر جناب سنیں تو صحیح، سنیں۔ وہ عجیب طرح سے بول رہا تھا، اگر مگر کیے جا رہے ہو، کہہ تو دیا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں تھانے سے بھاگ نہیں رہا، تمہارے SP کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا۔ پھر تو ٹھیک ہے جناب، یہ کہہ کر اس نے سپاہی کو بلند آواز میں مخاطب کیا، جناب کو SP صاحب کے کمرے تک چھوڑا۔ نہیں، میں نے سختی سے کہا، زیادہ ہوشیاری چھانٹنے کی ضرورت نہیں، مجھے SP کا کمرہ معلوم ہے، میں خود اکیلا وہاں تک چلا جاؤں۔ پھر سپاہی تصویر بنا دروازے کی طرف کھڑا رہ گیا، اور میں اس کے قریب سے گزر کر باہر آ گیا۔ سپاہی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے روک سکتا۔ جلد ہی میں تیز قدم اٹھاتا تھانے کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ میرا حمزاد میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے صرف اتنا کہا تھا کہ جلد از جلد اس چکر سے نکلنا ہے، تم اس سلسلے میں جو چاہو کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر قانون کے معاملے میں مداخلت نہ کرنا۔ SP کے کمرے کے دروازے پر مستعد کانسٹیبل کھڑا تھا۔ حمزاد لپک کر اس کے سامنے آ گیا، اور میں اس دوران اندر داخل ہو چکا تھا۔ یقین کریں سر، وہ 10 نمبری ہے۔ اور SP کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے نئے SHO کی آواز سنی۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کی آواز کو بریک لگ گیا۔ 10 نمبری حاضر ہے جناب، میں نے SP کے قریب اپنے حمزاد کو دیکھ کر کہا۔ تم بکواس کرتا ہے۔ SP ایک دم SHO پر گرم ہو گیا۔ پھر SP نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں نئے SHO سے جواب طلب کیا کہ جب میں نے رہائی کا حکم دے دیا تھا تو پھر تم کون ہوتے تھے جو شیخ کرامت کو رہا نہیں کرا؟ SHO سراج الدین لاکھ اپنی صفائی پیش کرتا رہا، مگر SP نے ایک نہ سنی۔
ایس پی نے میرا تحریری بیان بھی منگوا لیا اور اسے پڑھنے کے بعد گویا اپنا فیصلہ سنا دیا، اور اس نے کہا کہ شیخ کرامت کا یہ بیان صداقت پر مبنی ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا کچھ نہیں چھپایا، یہاں تک کہ حالات سے مجبور ہو کر رشوت دینے کا بھی اعتراف کیا۔ قانون اندھا نہیں ہوتا، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے، وہ حالات و واقعات کا تجزیہ کر کے اور صحیح نتیجے پر پہنچنے کے بعد ہی کسی پر لاگو ہوتا ہے۔ اس کیس میں یہ واضح ہے کہ شیخ کرامت کو رشوت دینے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے سوا شیخ کرامت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے قانون کی نگاہ میں اصل مجرم شیخ کرامت نہیں ہے، ایس ایچ او ملک فیروز الدین ہے، لیکن اس کا حتمی فیصلہ عدالت کرے گی۔ ان حالات میں پولیس کے پاس کوئی جواز نہیں کہ شیخ کرامت کو زیر حراست رکھے۔ ہاں، شیخ کرامت پر یہ پابندی ضرور عائد کی جا سکتی ہے کہ وہ پولیس کو اطلاع دیے بغیر چٹاگام سے کہیں نہ جائے، اور یہ کہ اگر اپنی موجودہ قیام گاہ چھوڑیں تو پولیس کو نئے پتے سے آگاہ ضرور کر دیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کیس کی عدالت میں جانے کے بعد انہیں بھی عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ جو کچھ ایس پی نے زبانی کہا اسے تحریر میں بھی لے کر آیا گیا، کیونکہ اسی کی بنیاد پر عدالت میں کیس پیش کیا جانا تھا، اور اس کے ساتھ نئے ایس ایچ او سراج الدین نے سے بھی تحریری طور پر جواب طلب کر لیا گیا کہ اس نے میرے سلسلے میں تعمیل حکم کیوں نہیں کی اور غیر ضروری طور پر مجھے تھانے میں کیوں روکا۔ میرے نزدیک اس کے لیے اتنی سزا کافی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا، میری توقع سے کئی پہلے گلو خلاصی ہو گئی، اور اس میں یقیناً حمزاد کا ہاتھ تھا۔ اس نے میری ہدایت پر پورا عمل کیا تھا۔ ایس پی کے ذہن پر پوری طرح مسلط ہونے کے باوجود اس نے قانون میں مداخلت نہیں کی۔ ایس پی نے جو کچھ کہا تھا خلاف قانون نہیں تھا۔ ایس پی کا شکریہ ادا کر کے اس کے کمرے سے میں باہر نکل آیا۔ تھانے سے نکلتے نکلتے عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے قریبی مسجد میں عصر کی نماز پڑھی اور پھر اپنی تباہ حال کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ فی الحال میرے لیے وہی جائے پناہ تھی۔ میں اپنے حمزاد سے بچھڑ کر ریزہ ریزہ بکھر گیا تھا، اور اب مجھے اپنا بکھرا ہوا وجود سمیٹنا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی تو نہیں رہا تھا، نہ گھر، نہ در، نہ عزت، نہ وقار، نہ پیسہ، نہ شہرت، نیک نامی، نہ شادکامی۔ مجھے زیادہ کی ہوس پہلے کبھی رہی ہو تو رہی ہو، اب نہیں تھی۔ اب میں نے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ آدمی کے باطن کا اثر یقیناً اس کے ظاہر پر بھی مرتب ہوتا ہے۔ شان و شوکت، نمود و نمائش، کیا دھرا تھا اس میں۔ زندگی میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ جسے گھر کہتے ہیں وہ میں نے کبھی نہیں بنایا۔ گھر کا تصور میرے ذہن میں صرف در و دیوار نہیں تھے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ عموماً لوگ در و دیوار کو گھر کہہ دیتے ہیں۔ دل میں بھی یہی ایک پھانس تھی جو کبھی کبھی چبھنے لگتی تھی۔ اس روز اپنی کوٹھی کی طرف جاتے ہوئے بھی یہی خیال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، جنہیں میں نے دانستہ اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ وہ میری کوٹھی کا ملبہ نہیں، میری حسرتوں کا ملبہ تھا، جس کے درمیان سے ہو کر میں اپنے کمرے تک پہنچا۔ حمزاد کو میں نے تھانے سے نکلتے ہی رخصت کر دیا تھا۔ اب پھر طلب کر لیا، تم وہ جڑی بوٹیاں اور پتیاں لے آئے جن کا سفوف بنانا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جی ہاں، یہ لیجیے۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہاں آ کر سب سے پہلے آپ کو انہی کا خیال آئے گا۔ میں نے دونوں چیزیں اس سے لے لی، پھر کچھ سوچ کر بولا، سفوف بھی تم ہی بنانا، اور سوتے وقت مجھے اس کی ایک خوراک کھلا دینا۔ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے
انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر میرے معدے کے سرطان سے نجات حاصل ہو جائے گی، انشاءاللہ۔ کہتے ہوئے حمزاد نے مجھ سے وہ جڑی بوٹیاں اور پتیاں واپس لے لیں اور بولا، میں 7 دن کے لیے الگ الگ پڑیاں بنا کر رکھ دوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ تم سے ایک بات اور پوچھنا تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے مزید کہا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ممکن بھی ہے یا نہیں، پھر بھی آپ کہیں تو صحیح۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا باطن بدل چکا ہے، مگر ظاہر وہی ہے۔ اب مجھے اپنے اس مکروہ چہرے سے بھی گھن سی محسوس ہوتی ہے، جس پر گناہ کی متعدد تحریریں نقش ہیں۔ کسی اور کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ نہ ہوتا ہو، لیکن مجھے اپنے چہرے اور بقیہ جسم کے درمیان یہ فرق بہت کھلتا ہے۔ تم میرے ہمزاد ہو، اس لیے یقیناً میرے جذبات کو سمجھ سکتے ہو۔ جانے کیوں کبھی پہلے مجھے خیال نہیں آیا۔ قطعی طور پر یہ چہرہ بدلنا تو ممکن نہیں۔ ہاں، اس پر سے بڑھاپے کے آثار ختم کیے جا سکتے ہیں۔ جلد کا ڈھیلا پن، سیاہی، جھریاں، کھردرا پن دور ہو جائے گی، مگر چہرے کی بنیادی خطوط وہی رہیں گے جو دراصل ہیں۔ حمزاد مجھے تفصیل سے سمجھانے لگا۔ یوں سمجھیں کہ آپ کا چہرہ ایک جوان شخص کے چہرے کا نظر آنے لگے گا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ اگر پہلے کبھی یہ خواہش کا اظہار کرتے تو اس کی تکمیل ہو جاتی۔ زندگی کے ہنگاموں اور ہوس و ہوس نے اتنی مہلت ہی کہاں دی تھی کہ میں یہ سوچ سکتا۔ میں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ بس چند لمحے آپ کو تکلیف ہوگی، اس کے بعد گویا عہد جوانی میں لوٹ جائیں گے۔ حکم دیں تو میں قریب آؤں؟ حمزاد بولا۔ ٹھہرو، میں نے کہا، میں آخری بار یہ چہرہ دیکھ لوں، جو کچھ دیر بعد میرے لیے اجنبی بن جائے گا۔ یہ کہہ کر میں مسیری سے اٹھا اور میز پہ رکھا ہوا آئینہ اٹھا لیا۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے اس وقت میرے احساسات بہت عجیب سے تھے۔ مجھے اپنا چہرہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ہاتھ سے آئینہ رکھ دیا اور پھر مسیری پر آ بیٹھا۔ آ جاؤ اور تکلیف کی پرواہ نہ کرو۔ گزشتہ 40 دن کے دوران جو تکلیفیں میں برداشت کر چکا ہوں، بہرحال یہ تکلیف اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ حمزاد میرے قریب آ گیا اور بولا، آنکھیں بند کر لیجئے۔ میں لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے یہ محسوس ہوا جیسے حمزاد مجھ پر جھکا ہوا ہو۔ اس کے بعد میں نے ایک تپش سی محسوس کی، پھر یوں لگا جیسے میرے چہرے کی جلد جگہ جگہ سے پھٹنے لگی ہو۔ تکلیف شروع ہو گئی، مگر میں سختی سے ہونٹ بھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں ایک حیرتناک تجربے سے گزر رہا تھا۔ برقی روشنی میری جلد میں دوڑ رہی تھی۔ یہ صرف چند لمحے تھے جو تکلیف کی وجہ سے مجھے زیادہ محسوس ہوئے۔ پھر ٹھنڈک سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو۔ بعد میں یہ احساس بھی جاتا رہا۔ یہ آئینہ لیجئے۔ مجھے حمزاد کی آواز سنائی دی۔ آنکھیں کھول کر اپنا چہرہ دیکھیے۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے سے پہلے آنکھیں کھولتے ہی میرے لیے پہلا ذہنی جھٹکا حمزاد کا بدلا ہوا چہرہ تھا۔ پھر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور آئینہ دیکھنے سے پہلے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ یہ تمہارا چہرہ یہ کیسے بدل گیا؟ وہ مسکرایا۔ میں آپ ہی کا تو جسم لطیف ہوں، آپ ہی کا عکس، آپ ہی کا آئینہ۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ جب آپ کا چہرہ بدل گیا تو میرا چہرہ کیوں نہ بدلتا؟ میرا حمزاد ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ بدایوں،
ہاں بدایوں، میری جوانی قید میں تو گزری تھی، اور اب وہی جوان چہرہ، میرا بچھڑا ہوا معصوم چہرہ مجھے آئینے میں بھی نظر آ رہا تھا، جس پر گناہ کی سیاہی نہیں تھی۔ اس سے مجھے بڑی تقویت، روحانی تقویت محسوس ہوئی۔ اب میرا ظاہر بھی بدل گیا تھا، میرے چہرے اور بقیہ جسم کے درمیان جو نمایاں فرق تھا ختم ہو چکا تھا۔ وقت جیسے پیچھے کی طرف لوٹ گیا تھا۔ مجھے بدایوں یاد آ رہا تھا، میرٹھ یاد آ رہا تھا، دلی کی گلی کوچے میری آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ میں نے جانے کب تک انہی خیالوں میں کھویا رہتا کہ حمزاد کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ مجھ سے رخصت کی اجازت مانگ رہا تھا۔ نہ جاؤ، ابھی نہ جاؤ، اور مجھے سوچنے دو، میں جذباتی لہجے میں بولا۔ مجھے سوچنے دو کہ میں کہاں آ گیا ہوں اور کیوں۔ اور سنو، اس وقت تک قریب ہی رہنا جب تک میں خود تمہیں رخصت نہ کر دیا کروں۔ بہتر ہے، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ بدلے ہوئے چہرے نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں حمزاد کے بجائے جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ اب ان واقعات کو برسوں گزر چکے تھے۔ اگر میں واپسی بھی چلا گیا تو شاید میرا ماضی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا، وہ فضا اور تھی، اور اب شاید، مگر خیال کی ایک اور لہر میرے تخیل میں پہنچ گئی۔ میری فوری واپسی ممکن نہیں تھی۔ ابھی مجھے بہت سے مسئلے نمٹانا تھے، اور ان میں سے سب سے اہم مسئلہ سریتا کی بازیابی کا تھا۔ شمبھو کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سریتا کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جانا خود غرضی ہوتی۔ حمزاد ایک طرف مؤدب کھڑا، میری نگاہوں کی طرف، میری نگاہیں جب اس کی طرف اٹھیں تو جیسے خیالوں کی دنیا سے لوٹ آیا۔ سنو، میں نے حمزاد کو مخاطب کیا، اس وقت پہلا مسئلہ رہنے کا ہے۔ میں اس کھنڈر میں نہیں رہ سکتا، یہیں اسی محلے میں کوئی خالی مکان تلاش کر لو، کرائے کا جھنجٹ نہ ہو تو بہتر ہے۔ میں دیکھتا ہوں کتنی رقم باقی رہ گئی ہے۔ یہ کہتا ہوا میں اٹھا، الماری کھول کر دیکھی تو چند 100 روپے پڑے تھے۔ حمزاد کو میری مشکل سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے سامنے میز پر بڑے بڑے نوٹوں کی تھپیاں لگی ہوئی تھیں، جنہیں میں نے ایک اٹیچی میں بھر لیا، اور حمزاد مکان کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ یہ میرا تجربہ تھا کہ حمزاد کے لیے کبھی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ وہ جلد ہی لوٹ آیا، اور آتے ہی بولا، یہاں سے صرف 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک مکان خالی ہے۔ مالک مکان یہاں سے مغربی پاکستان کے ایک شہر کراچی منتقل ہونا چاہتا ہے۔ اس کی رہنے کے لیے اس کی رہائش بڑے بھائی کے گھر میں ہے۔ مکان اس نے اس لیے خالی کر دیا ہے کہ جب کوئی اچھا گھاک ملے اسے بیچ دے۔ آپ چاہیں تو پہلے چل کر دیکھ لیں۔ تم نے دیکھ لیا کافی ہے، بس سر چھپانے کی جگہ چاہیے۔ تم مجھے مالک مکان کے پاس لے چلو۔ ابھی میری بات پوری ہوئی تھی کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ میں نے حمزاد سے کہا، نماز پڑھ کر ابھی چلتا ہوں، یہ مسئلہ آج ہی حل ہو جائے تو بہتر ہے۔ پھر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں حمزاد کے ہمراہ مالک مکان کے بڑے بھائی کے گھر تک پہنچ گیا۔ وہ بندہ بہار کا تھا، خوش اخلاق تھا، مگر تھوڑا سا لالچی بھی۔ اسی وجہ سے اس کا مکان نہیں بک رہا تھا، خالی مکان قریب ہی تھا۔ اس نے مجھے دکھایا، میں نے پسند کر لیا۔
مگر اب آپ ہی بتائیں، 2 منزلہ مکان ہے، 60,000 کوئی زیادہ رقم تو نہیں ہے؟ مجھے اپنی دانش میں ہموار کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے فوراً قبضہ چاہیے۔ میں نے بات کو مختصر کرنے کی خاطر کہا، مکان تو اسی وجہ سے خالی پڑا ہے صاحب۔ معاملہ بنتے دیکھتے وہ جلدی سے بولا، آپ ابھی آ جائیں۔ پھر ذرا توقف سے کہا، بس ہاں کہو، کیا بات ہے؟ سودا نقد ہوگا صاحب۔ اس نے دل کی بات کہہ دی۔ منظور ہے؟ میں نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ پھر بولا، آپ کے پاس اس کے کاغذات ہیں؟ بالکل صاحب، یہ کام پکا ہے۔ مکان کی رجسٹری وغیرہ کل صبح ہو جائے گی۔ میں تمہیں رقم آج ہی ادا کر دیتا ہوں، تم مکان کے کاغذات دے دو۔ چلیں تو پھر۔ اور یہ رسمیں، مکان کی چابیاں، اس نے مجھے اعتماد کا اظہار کرنے کی خاطر کہا۔ نہیں، میں پہلے رقم لے آؤں، پھر چابیاں لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے ساتھ خالی مکان سے باہر نکل آیا۔ میں بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گا۔ چلتے چلتے وہ بولا، بس ابھی آیا۔ یہ کہہ کر میں اپنی کوٹھی کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھنے لگا۔ اس کے بعد عشاء سے پہلے میں سارا ضروری سامان نئے مکان میں منتقل کر چکا تھا۔ کاٹ کباڑ میں نے وہیں پرانی حویلی کے کھنڈر میں چھوڑ دیا تھا۔ اس دوران میں میرا پرانا ملازم ارشد علی بھی آ ٹپکا۔ حویلی کھنڈر بنے دیکھ کر اس نے گریہ کرنے کے لیے ابتدا کی کہ میں نے اسے روک دیا۔ حمزاد کے علاوہ چھوٹا موٹا سامان منتقل کرنے میں اس نے مدد کی، اور سامان بچا بھی کیا تھا۔ سامان میں دیگر ضروری اشیاء سے زیادہ کتابیں تھیں۔ ارشاد علی دن میں کئی بار وہاں چکر کاٹ کر گیا تھا، اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ اس نے میری بدلی ہوئی صورت کو بھی بڑی حیرت سے دیکھا، مگر جب میری آواز سنی تھی تو اسے یقین کرنا ہی پڑا تھا کہ میں شیخ کرامت ہوں۔ اسے میرا وظیفہ کامیاب ہو جانے پر بڑی خوشی تھی۔ میرے بدلے ہوئے چہرے کو بھی اس نے وظیفے کے کھاتے میں ڈال دیا تھا، اور میں صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔